بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 پر کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء یہود اور اہل یہود کو یہ فرمایا کہ تم لوگ وہ ہو کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کمائی۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینا، عہد کو توڑ دینا، اس کے بعد پھر کوئی خیر کوئی بھلائی مقدر نہیں ہوتی تو پھر رسوائی اور عذاب بندے کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تورات شریف پر عمل کریں گے، جو اس کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں ہم دل و جان سے اس کو مانیں گے، لیکن بنی اسرائیل خطا پر خطا کرتے رہے اور اپنے لیے عذاب کو اور دوزخ کے عذاب کو جمع کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور قیامت کا عذاب ابھی ان کے لیے باقی ہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لے کر آئے جو تمہارے نفسوں کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو تو تم ان انبیاء میں اور ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تورات شریف موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی ذکر ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ تورات شریف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ملی تھیں اور وہ اٹھا نہ سکے۔ تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ تختیاں اٹھا نہ سکے۔ ہر تختی کو اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا گیا، پھر ہر لفظ کو اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اٹھانا موسیٰ علیہ السلام پر آسان فرما دیا، اور یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لا کر دی اور فرمایا کہ اس تورات شریف پر تم نے سختی سے اور پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہم نے پے در پہ رسول بھیجے جو اسی کتاب کی تبلیغ کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ دنیا میں جو نبی آئے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش، اتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے اور وہ یعنی کہ ہدایت کرتا ہے، جو کتاب ہوتی ہے اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ وہ رسول اور پیغمبر کی نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے، یا یوں کہو کہ جو تبلیغ احکام کے لیے آئے وہ نبی، اور جو اس کے ساتھ نئی یا پرانی کتاب بھی رکھتے ہوں وہ رسول، اور جو پیغمبر کے نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ مرسل۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی 1,24,000 یا کم و بیش ہیں اور رسول 313 یا کم و بیش مرسل 4 ہیں جن کو کتاب عطا کی گئی۔
तौरात शरीफ मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई और ईसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की गई, दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब अता की गई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब अता की गई। ये 4 अंबिया किराम वो हैं जो साहिब शरीयत हैं और नई किताब लेकर आए, नई शरीयत लेकर आए, जो लोगों तक इन्होंने इसके पैगाम पहुँचाए और पुरानी शरीयत को ख़त्म कर दिया। ये 4 रसूल ऐसे हैं जो नई शरीयत लेकर आते हैं और पुरानी शरीयत ख़त्म हो जाती है, फिर इन्हीं की नई शरीयत को लोग फॉलो करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई, फिर हमने पे दर पे इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा गए और ईसा अलैहिस्सलाम तक किताबों में लिखा है 4000 अंबिया किराम तशरीफ़ लाए। 4000 जो तौरात शरीफ की तबलीग करते रहे बनी इसराइल में, और इसके अहकाम जो लोगों ने बदल दिए थे या जो लोग इस पर अमल नहीं करते थे, वो अंबिया किराम इस पर अमल करवाया करते थे। चुनाचे अल्लाह फरमाता है, फिर हमने वातईना ईसा इब्न मरियम बैयिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ अता फ़रमाई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ अता फ़रमाई। ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए उस वक्त तिब का ज़ोर था, लोग उस टाइम तबीबों को माना करते थे, तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को इस तिब का माहिर बनाकर आपको भेजा गया। चुनाचे आप जिस नाबीना अंधे पर हाथ फेरते थे वो देखने वाला हो जाता था। आप मादरजात अंधे पर और कौड़ी पर जो बर्स का मरीज़ होता है, आप मुर्दा के ऊपर आप कुन बिइज़्निल्लाह कहते थे, वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाता था, और आप गैब की ख़बरें दिया करते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम को बहुत सारी निशानियाँ अता फ़रमाई। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने पाक रूह से उसकी मदद फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम की मदद कौन फरमाते थे? हज़रत जिब्राइल अमीन, हज़रत जिब्रील अमीन मदद फरमाते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। अल्लाह फरमाता है हमने मदद फरमाई जिब्रील अमीन के ज़रिए। किसकी मदद हो रही है? ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद हो सकती थी, लेकिन जिब्रील अमीन जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपको आसमानों तक उठाए जाने तक हज़रत जिब्रील अमीन आपके साथ आपके मददगार रहे और आपको यहूदियों से, ईसाइयों से आपको बचाते रहे। तरह तरह से लोगों ने आपके ऊपर वार किए, लेकिन आप बचाया करते थे। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, अल्लाह फरमाता है जिब्रील अमीन के ज़रिए से हमने उनकी मदद फरमाई। इससे ये बात पता चली कि सिर्फ़ जो लोग कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, अल्लाह यहाँ फरमा रहा है हमने जिब्रील अमीन के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की। वो आपके मददगार थे, वो आपके मुहाफ़िज़ थे। इससे पता क्या चला? अल्लाह ताला अगर किसी को मदद पर मुकर्रर कर दे तो वो शख्स भी मदद कर सकता है। अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो अल्लाह ताला उनको मदद करने की ताकत अता फ़रमाता है। नबी के मायने ही होते हैं गैब की ख़बरें देने वाला। तो अगर कोई बंदा किसी अल्लाह वाले से या किसी नबी से मदद मांगता है तो इसका सबूत कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम के मदद की या हम उसकी मदद करते थे, हम उसके साथ रहते थे। नहीं फरमाया जिब्रील अमीन के ज़रिए हमने मदद फरमाई। पता चला कोई ज़रिया वसीला बीच में होता है, और ये ज़रिया वसीला बीच में होना कोई ताज्जुब की और कोई शिर्क की बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है फ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून। और हुज़ूर के एक सहाबी हैं हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके लिए मिंबर लगवाया करते थे और ये हुज़ूर के सामने हुज़ूर की नात शरीफ पढ़ा करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत हसन को दुआ दी और फरमाया कि अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के ज़रिए हज़रत हसन तेरी मदद फ़रमाए। अपने सहाबी को क्या फ़रमाया कि अल्लाह ताला
جبریل امین کے ذریعے تیری مدد فرمائے، اور حضور کے منہ سے جو نکلتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کے صحابہ کی بھی کچھ ایسی شان ہے کہ ان کی مدد بھی جبریل امین فرماتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب کبھی تمہارے پاس رسول آتے ہیں اللہ کی طرف سے احکام لے کر، تو لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو وہ احکام اگر تمہارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر تم اس سے غرور کرتے ہو، متکبر ہو جاتے ہو اور پھر تم اس سے پلٹ جاتے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول جب اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کر، احکام لے کر لوگوں تک آتے ہیں اور ان کو بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، ان چیزوں کو تمہارے لیے کام کرنا جائز ہے اور یہ کام کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے، تو جو چیزیں ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ کہ آج ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی کام ہے یا نہیں ہے؟ آسان آسان احکام، سیدھی سیدھی نماز پڑھ لینا اور دین کی زیادہ تر باتوں کو نہیں سننا کہ اس پر عمل کرنا پڑے گا، انسان اس سے دور رہتا ہے۔ نہ ہم دین کو زیادہ سنیں گے، نہ اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ انسان صرف انہی باتوں پر عمل کر لیتا ہے جس پر اس کو طبیعت پر گرا نہیں گزرتی، بھاری نہیں گزرتی، انسان اس پر فوراً آرام سے عمل کر لیتا ہے۔ لیکن جو احکام، جو حکم اللہ رسول کی طرف سے اس کے اوپر گراں گزرتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی طبیعت اس کی عادی نہیں ہوتی، انسان اس کا عادی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی گردن جھکا دے اور تمام احکام کو قبول کر لے، کیونکہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان وہ بات تو آرام سے مان لیتا ہے جس کو اس کا دل پر بھاری نہ گزرے، اس کے نفس کے اوپر بھاری نہ گزرے، اس حکم پر یہ عمل کر لیتا ہے۔ لیکن جو حکم اس کے نفس پر بھاری گزرے، دل پر بھاری گزرے، اس پر یہ عمل کرتے ہوئے کتراتا ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سے احکام ہیں کہ جو مسلمان بھی ان سے بچتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر فرمایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ داڑھی شریف رکھے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی پابندی کرے، واجبات کی بھی پابندی کرے، اور اگر ہو سکے تو نوافل کی بھی پابندی کرے۔ اور پھر فرمایا گیا جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے بیان فرما دی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے، ناچ گانے نہیں دیکھنے، بری صحبت اختیار نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جہاں برائی ہو رہی وہاں سے ہٹ جاؤ، برائی کی طرف بھی نہ جاؤ، برائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو انسان کا نفس اس چیز کا عادی ہوتا ہے اور وہ برائی کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ رسول نے اس کو برائی کی طرف جانے سے منع فرمایا ہے۔ انسان کوشش نہیں کرتا کہ میں اس سے رکوں۔ اللہ یہی فرما رہا جب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تمہاری طرف اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں، آسان آسان چیزوں کو تم مان لیتے ہو، لیکن وہ چیزیں جو تم پر گراں اور مشکل گزرتی ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تکبر کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ تم میں سے ایسا ہے وہ ان احکام کو جھٹلا دیتا ہے، اور ایک گروہ تم میں سے ایسا ہے وہ جو نبیوں کو شہید کرتا ہے۔ تمہارے میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کے اندر نبیوں کو شہید کر دیا گیا اور ایک گروہ کو جھٹلا دیا گیا۔ 4000 نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پہلے انبیاء کرام آتے رہے اور تورات شریف کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو تم نے کتنے انبیاء کو شہید کر دیا اور کتنے انبیاء کو تم نے جھٹلایا۔ تو اے بنی اسرائیل، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دوزخ کا عذاب نہ ہو؟ تم اپنے کام تو دیکھو، اپنی کرتوتیں تو دیکھو، تم نے کام کیا کیے ہیں؟ تم نے ایسے کام کیے ہیں کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا۔ یہ چھوٹا جرم ہے۔ پہلے تم تورات شریف کو جھٹلاتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، وعدہ کر کے توڑ دیتے تھے، پھر اس سے بڑا ظلم تم نے یہ کیا انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیا۔
تم نے شہید کر دیا۔ جو اللہ کے انبیاء کو شہید کرے اس کا ٹھکانہ پکا پکا دوزخ ہوتا ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جتنے خیر کے دروازے تھے تم نے اپنے اوپر سب کے سب بند کر لیے۔ اب تم تیاری کرو اس دوزخ کی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ میں یہی فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب پردہ فرما گئے 4000 نبی آتے رہے تاکہ تم غفلت میں پڑو تو تمہیں بیدار کریں، تمہیں بتائیں، تمہیں توراۃ شریف پر عمل کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ نبی آتے رہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ پھر اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا کہ ایسی ایسی نشانیاں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ لوگ دیکھ کر آپ پر ایمان لے آتے تھے۔ آپ نابینا کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو ایسے کمالات عطا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جبریل امین کے ذریعے سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ذریعے وسیلے سے چاہے تو کسی کی مدد فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن بیچ میں ذریعہ وسیلہ آ جائے تو اس کو شرک کہہ سکتے نہیں۔ کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اگر مدد مانگتا ہے، آج بھی ان کے روضہ مبارک پر جا کر مدد مانگتا ہے تو اس کا مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جبریل امین مددگار ہیں۔ تو جب جبریل امین مدد کر سکتے ہیں تو اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب کسی کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر مدد کرنا غیر اللہ کا شرک ہوتا تو پھر اس آیہ مبارکہ کا کیا جواب ہوگا کہ جبریل امین ان کے مددگار ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن میں ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے بھی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا کہلاتا ہے۔ جس طرح معدہ اور دل کی گرمی غذا قبول نہیں کرتی، اسی طرح نفس کی محبت، دنیا کی عیش پسندی، سرداری کی طمع ایمان قبول نہیں کرتی۔ معدے میں گرمی ہو جائے، دل میں گرمی ہو جائے، جب گرمی اور حرارت بڑھ جائے، انسان کے اندر تیزابیت کا لیول جب بڑھ جائے تو انسان پھر معدہ کھانا قبول نہیں کرتا، کھانے کو جی نہیں کرتا۔ اسی طرح جب نفس دنیا کی محبت میں پڑ جائے، عیش پسندی میں پڑ جائے اور سرداری کی محبت اس کے دل میں بس جائے تو پھر وہاں پر ایمان نہیں آتا۔ پھر ایمان ایسا دل اور ایسا سینہ ایمان کو قبول نہیں کرتا جس کے اندر عیش پسندی دنیا کی محبت راسخ ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہی خرابی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے احکام کو بار بار جھٹلا رہے تھے، یعنی کہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر رہے تھے، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے تھے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی محبت سے ایسا بچے اس کے اندر غرق نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی محبت یہاں تک کہ بندے کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر سرداری کی تمنا کہ لوگ مجھے اپنا حاکم مانیں، پھر انسان بنتے بنتے خود خدا تک پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں جھکنا ہے اور نفس کی خواہش ہے اٹھنا۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے گردن رکھ دینے والا۔ اللہ رسول کے سامنے جو احکام ہیں کوئی سوال نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، یا اللہ ایسا کیوں کر دیا، یا اللہ ایسا کیوں نہیں، ایسا کر دیتا یا اللہ ایسا نہیں کرتا، اس سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رسول نے جو فرما دیا اس پر بے چون و چرا مسلمان کو، ایمان والے کو، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اعتراض نہیں کر سکتا۔ اعتراض کرے گا تو پھر مومن ہونا اس کا ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے یا اللہ تو نے اس جانور کو کیوں پیدا کیا، یا اللہ تو نے دنیا ایسی کیوں نہیں بنائی، یا اللہ تو ایسی بنا دیتا۔ اب مسلمان کا معنی ہے گردن رکھ دینے والا، اللہ کو مشورہ نہیں دے سکتا، اللہ کی خدائی پر اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ کے کاموں پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ جب یہ اعتراض کرے گا تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، کیونکہ مسلمان کے معنی ہیں گردن رکھ دینے والا۔ جو اللہ رسول نے فرما دیا اب یہ گردن کو رکھ دے، اور نفس کی خواہش ہے سرکشی کرنا، اٹھنا۔
یہ نفس گردن نہیں رکھتا، یہ گردن اٹھاتا ہے۔ تو جب ایمان علماء اہل یہود بنی اسرائیل یہ لوگ اسلام کے سامنے گردن نہیں رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، اگر یہ گردن رکھ دیتے، فرما برداری کرتے، کامیاب ہو جاتے۔ آج بھی ایمان والے مسلمان اگر فرما برداری نہیں کریں گے، گردن نہیں رکھیں گے اسلام کے سامنے، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہے، ہمارے لیے بھی کوئی جنت کا تصور نہیں ہے۔ جو نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لے، جو نفس کی پیروی کرے، شیطان کی پیروی کرے، پھر وہ سیدھے راستے پر چل نہیں سکتا، اور سیدھے راستے پر چل کر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو انسان کو چاہیے وہ اپنی نفس کی چالوں کو بھی دیکھے، شیطان کے وار کو بھی دیکھے کہ مجھے کہاں کہاں یہ دونوں گمراہ کر رہے ہیں اور مجھے دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے رحمان کی فرما برداری کرنی ہے، مجھے شیطان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ خیال رہے کہ نفس میں 7 عیب ہیں۔ انسان کا جو نفس ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ خود پسندی، کہ اپنے ہی اپنے اندر خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ نفس چاہتا ہے کہ تو غرور کر، تکبر کر، یہ نفس یہ چاہتا ہے۔ نفس چاہتا ہے تو ریاکاری کر، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر، اور اکیلے کے اندر لوگوں کے سامنے نیک بن جا، اور اکیلے کے اندر تو بڑے سے بڑے گناہ کر، یہ ریاکاری نفس چاہتا ہے۔ غصہ، یہ بھی نفس کی ایک چال ہوتی ہے، نفس چاہتا ہے تو ہر وقت غصہ کرتا رہے۔ حسد، مال کی محبت، یہ وہ چیزیں، اور عزت کی چاہت کہ سب دنیا میری عزت کرے، مجھے جھک جھک کر سلام کریں، میرے ہاتھ چومیں، میرے پاؤں چومیں، یہ نفس چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت دیں۔ تو یہ نفس کی یہ جو خرابیاں ہیں یہ بندے کو خراب کرتی ہیں، تو بندے کو اس سے بچنا ہے۔ اور دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، اور بندے کے اندر یہ عیب بھی 7 ہیں۔ جو ان 7 عیب کو نکال لیتا ہے وہ ضرور دوزخ سے بچنے والا ہو جائے گا۔ انسان کو خود پسندی سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، غصے سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، مال کی محبت سے بچنا ہے، اور عزت کی چاہت سے بچنا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں، یہ دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں، تو یہ 7 عیب ہر مسلمان ایمان والے کے اندر تقریباً موجود ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں، کسی کے اندر 1 یا 2 موجود ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے، نفس کی چالوں کو سمجھے، شیطان کی چالوں کو سمجھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ان سے لڑنے کی توفیق دے، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما۔ جب اللہ تعالیٰ سے انسان مدد مانگتا رہتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا رہتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ انسان کو پہلے خود سدھرنا ہے۔ جب انسان یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، مجھے جو سفر کرنا ہے وہ اللہ کی محبت میں سفر کرنا ہے، دنیا کی محبت میں سفر نہیں کرنا۔ دنیا ضرورت کے مطابق رکھنی ہے مجھے، لیکن میری خواہش میرا رب ہونا چاہیے۔ دنیا ضرورت کے مطابق کمانی ہے مجھے، اور جہاں مجھے جانا ہے وہاں تو مجھے پکا رہنا ہے۔ یہاں جتنا مال دولت جمع کر لوں گا، جتنی دوستیاں یاریاں، لوگوں کے سامنے عزت والا ہو جاؤں گا، سب کچھ مجھے یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر نے کہا جب میں دنیا سے جاؤں تو قبر سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ اتنی مال و دولت رکھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا جب دنیا سے جا رہا تھا تو خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا تھا۔ یہی پیغام ہے انسان کے لیے، دنیا اتنی کما لے جتنی ضرورت کے مطابق ہے۔ زیادہ بھی کماتا ہے لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں ہے تو دنیا کمانا برا نہیں ہے۔ دنیا میں غرق ہو جانا، دنیا کے اندر پڑ کے رب کو بھول جانا، وہ دنیا ہے۔ جو چیز تمہیں رب سے غافل کر دے، رب کی یاد سے بھلا دے، وہ دنیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس آیہ کریمہ سے یہی پیغام ملا کہ جب رسول ایسے احکام لے کر آتے تھے جو تم پر بھاری ہوتے تھے، تم اس سے متکبر ہو جاتے تھے، روح گردانی کرتے تھے، ان احکام کو نہیں مانتے تھے۔ آج بھی قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جائیں، اگر ہمارے نفس پر گرا گزرے تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم سنیں گے نہ اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کر تو بلی چلی نہیں جاتی۔
اس کا آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھ کر، وہ اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکتا ہے لیکن بلی کے شکار سے نہیں بچ سکتا۔ ہم قرآن و حدیث سے اپنی آنکھیں اگر بند بھی کر لیں، اس کے احکام کو نہیں سنیں، اس پر عمل نہیں کریں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو آنکھیں بند کرنے سے ہمارے سامنے کہیں دوزخ بند نہیں کر دی جائے گی۔ عقل مند اور سب سے زیادہ عقل مند وہی شخص ہے جو آخرت کی فکر رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے میں نے اس جہاں سے دوسرے جہاں میں جانا ہے، وہ اس جہاں کی کوشش کرتا ہے، وہی شخص دنیا میں عقل مند ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔